یہ واقعہ ابو الحشام سے لیا گیا ہے۔ حضرت سید زینب رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئی تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ ان کا نکاح مکہ میں ہی ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ بن ربیع سے ہوا تھا۔ ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حالہ بنت خویلد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہن ہے۔ یہ نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ہوا تھا۔ سید زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ کے ساتھ ہی اسلام میں داخل ہو گئی تھی، مگر ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام تاخیر میں رہا۔ جنگ بدر میں ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے جانب تھے۔ ان کو عبداللہ بن جبیر بن نعمان انصاری نے اسیر کر لیا۔ سید زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے فدیے میں اپنا وہ ہار بھیجا تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیٹی کو جہیز میں دیا تھا۔ ابتدائی ایام نبوت میں کافران مکہ نے ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت اکسایا کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دے، مگر اس نے ہمیشہ انکار ہی کیا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل کی توصیف شکر گزاری کے ساتھ فرمائی تھی۔ ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اسیری بدری سے رہائی پاتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ سید زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو ہجرت کی اجازت دے دے گا۔ چنانچہ سیدہ اپنے والد مکرم کی خدمت اقدس میں پہنچ گئی۔ سفر ہجرت میں سید زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی مزاحمت حبار بن الاسود نے نیزہ تان کر کی تھی۔ اس صدمے سے ان کا حمل ساقط ہو گیا تھا۔ حبار بن الاسود فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گیا تھا اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جرم معاف کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی منقبت میں فرمایا، یہ میری بیٹیوں میں افضل ہے، میرے لیے اسے مصیبت پہنچی۔ ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ اور سید زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت تھی۔ ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ 6 ہجری میں تجارت کے لیے شام گئے تھے۔ اس وقت قبیلہ قریش مسلمانوں کا فریق جنگ تھا، اس لیے ابو بصیرہ ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ مسلمانوں نے جو اسلام لانے کے جرم میں قریش کی قید میں رہ چکے تھے اور اب سرحد شام پر ایک پہاڑ پر جا گزرے تھے، قافلے کا تمام سامان ضبط کر لیا، مگر ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار نہ کیا۔ ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے سیدھا مدینہ طیبہ پہنچا۔ نماز کے وقت مسجد میں سید زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ آواز مسلمانوں کے کان میں پڑی، میں ابو العاص بن ربیع کو پناہ دیتی ہوں۔ یہ آواز اس وقت سنی گئی جب مسلمان نماز میں داخل ہو چکے تھے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، تم نے بھی کچھ سنا جو میں نے سنا ہے؟ سب نے عرض کی، جی ہاں۔ فرمایا، واللہ مجھے اس سے پہلے کچھ علم نہ تھا، میں نے یہ آواز تمہارے ساتھ ہی سنی ہے، اور پناہ دینے کا حق تو ہر ادنا مسلمان کو بھی حاصل ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹی کے پاس گئے اور اسے فرمایا، بیٹی، ابو العاص کو عزت سے ٹھہراؤ، اس سے الگ رہو تو اسے حلال نہیں۔ سید زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ وہ تو مال قافلہ واپس لینے کو آیا ہے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں یہ تقریر فرمائی، اس شخص کے متعلق جو ہم میں سے ہے وہ تم جانتے ہی ہو، تم اس کا جو مال ہاتھ لگ گیا ہو تو یہ دادا الہی ہے، مگر میں پسند کرتا ہوں کہ تم اس پر احسان کرو اور مال واپس کراؤ، لیکن اگر تم اس سے انکار کرو گے تو میں سمجھتا ہوں کہ تم زیادہ حقدار ہو۔ لوگوں نے سارا مال حتیٰ کہ اونٹ کے نکیل کی رسی بھی واپس کر دی۔ ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ سارا سامان لے کر مکہ پہنچا اور ہر ایک شخص کی ذرہ ذرہ چیز ادا کر دی۔ اگر کسی شخص کا کچھ رہ گیا ہو تو وہ بتا دے۔ سب نے کہا، اللہ تجھے جزائے خیر دے، تم تو وفی و کریم نکلے۔ تب ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا اور فرمایا، ابھی تک مجھے یہی حال اسلام سے روکتا رہا کہ کوئی شخص مجھے مار لینے کا الزام نہ دے، اب میری ذمہ داری نہ رہی، اور وہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ وہ مدینہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی مفارقت کے بعد
نکاح اول پڑھی سید زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر رخصت کر دیا۔